دوستو، قرآن کریم کی سورت البروج کی آیت نمبر 4 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خندقوں والے مارے گئے جس وقت وہ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ ایمانداروں کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کو اللہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی صرف یہ بات بری معلوم ہوئی کہ وہ کمالات والے زبردست اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ان آیات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، یعنی 20,000 ان لوگوں کا واقعہ جنہیں صرف اسلام قبول کرنے یعنی اس وقت کے عیسائی مذہب قبول کرنے کی وجہ سے آگ لگی خندقوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 برس قبل کا ہے، جب یمن کے شہر نجران پر ایک ظالم یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے یہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے جادو کے فن پر نہایت کمال رکھتا تھا، گویا اس کی سلطنت اسی جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ میری عمر اب اخیر ہونے کو ہے، آپ ایک ذہین لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اسے اپنا فن سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے امور کو سنبھال لے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا اس کے سپرد کر دیا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا جاتا ہے۔ وہ لڑکا صبح شام اس جادوگر سے علم سیکھنے لگا۔ جس راستے سے گزر کر وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک راہب اپنے صومعہ یعنی عبادت خانے میں رہتا تھا۔ اس وقت تک راہب لوگ اپنے اصل دین عیسائیت پر قائم تھے۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صومعہ سے نکل رہے ہیں یعنی عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ وہ لڑکا اسے ملنے چلا گیا۔ راہب کی باتوں نے اس کے دل کو متاثر کیا اور راہب نے اسے دین حق اور توحید کی دعوت دینی شروع کر دی اور وہ ایمان لے آیا۔ وہ روز گھر سے راہب کے پاس، پھر وہاں سے جادوگر کے پاس جاتا اور واپسی میں اسی طرح راہب کے پاس سے ہوتا ہوا گھر چلا جاتا۔ جب روز وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر دیر سے پہنچنے پر اسے مارتا اور وہ کہتا مجھے گھر سے دیر ہو گئی ہے، اور جب واپسی پر گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے اسے مارتے تو وہ کہتا کہ مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی ہے۔ اس ساری تکلیف اور پریشانی کے باوجود اس نے ایک خدا کے دین کو نہ چھوڑا اور اپنا دین سب سے چھپا کر رکھا، اور ولایت کے مرتبے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ایک روز راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے اور لوگ وہاں جمع ہیں۔ لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ آج امتحان کرتا ہوں، راہب اور جادوگر میں سے حق پر کون ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک پتھر یہ کہہ کر کہ اے خدا، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے، وہ پتھر اس جانور کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اسے جادوگر کے کمالات حاصل ہو گئے ہیں اور اس کی خوب شہرت ہوئی۔ جب یہ خبر راہب کو پہنچی تو اس نے لڑکے سے کہا اللہ نے تمہیں بزرگی اور کمالات سے نوازا ہے، اور یاد رکھنا اب تم پر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اب ہر طرح کی پریشانی یا بیماری میں گھرے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی پریشانی یا بیماری سے نجات پا لیتے۔ اس طرح یہ لڑکا اتنا مشہور ہو گیا کہ ایک دن اس بادشاہ کا نابینا وزیر بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس جا پہنچا اور کہا میری آنکھیں اچھی کر دیں۔ اس لڑکے نے کہا مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں شفا دینے والا ہوں، شفا تو بس اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں تو میں اس اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ لہذا اس لڑکے کی تبلیغ پر وہ وزیر ایمان لے آیا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب یہ وزیر اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس کی بینائی واپس دیکھ کر اس نے وزیر سے پوچھا کہ تیری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا اور کون ہے تیرا پروردگار؟ تو وزیر نے کہا میرا، تیرا اور ساری کائنات کا رب اور پروردگار صرف اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو خوب غصہ آیا اور اس نے وزیر کو سخت سزا دی۔ سزا کی سختی کی وجہ سے وزیر نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلا کر کہا تجھے میرے پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ سب حاصل ہوا ہے، اور تم لوگوں کو کسی اور رب کی دعوت دے رہے ہو۔ لڑکے نے کہا یہ تیرا یا جادوگر کا کمال نہیں، یہ تو بس اللہ ہی کا کمال ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے لڑکے پر سزا اور سختی کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب یہ سزا حد سے بڑھی تو لڑکے نے مجبور ہو کر راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلا کر کہا کہ اپنے دین سے پھر جا ورنہ تجھے بہت سخت سزا دوں گا۔ لیکن راہب نے جب کہا کہ میں اپنے دین حق سے کبھی نہ پیچھے ہٹوں گا تو بادشاہ نے اس کے سر کو آرے سے چیر دیا۔ پھر وزیر کو بلا کر اسے بھی یہی کہا کہ اس دین سے پھر جاؤ، تو وزیر نے بھی دین حق کو ہی چنا، یعنی صرف اللہ کے دین کو چنا، تو اس کے سر پر بھی بادشاہ نے آرا چلا دیا۔ پھر اس لڑکے کو بھی یہی کہا گیا تو لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔
تو بادشاہ نے بہت غضبناک ہوتے ہوئے بولا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر یہی سوال دہراؤ، اگر یہ انکار کرے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دینا۔ جب اس لڑکے کو پہاڑ پر پہنچایا گیا تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اچانک پہاڑ پر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ تمام سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا عافیت کے ساتھ رہا اور بادشاہ کے دربار حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ چند سپاہی اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے گئے اور کہا کہ اپنے دین سے باز آ جا۔ لڑکے نے پھر دعا کی، کشتی الٹ گئی، سپاہی مارے گئے اور وہ پھر بچ گیا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے مارنے کا بس ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ شہر کے باہر شہر کے سارے لوگوں کو جمع کر کے میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے سولی سے لٹکا دو اور یہ کہتے ہوئے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے مجھے تیر مار دو تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ لڑکے کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، تو کیوں نہ یہ جان اللہ کے نام پر قربان کر دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کہتے ہوئے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چلا دیا، جو کہ اس لڑکے کے دماغ پہ لگا اور اس نے فوراً اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ لڑکا مر گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر تمام لوگ بول پڑے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے جس کے نام پر اس لڑکے نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس موقع پر بادشاہ کے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان 3 لوگوں کو قتل کیا دین اسلام قبول کرنے پر، اور اب تو پورا شہر ہی دین اسلام پر چل پڑا ہے اور آپ کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو خندق کھود کر اس میں آگ دہلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھود کر آگ دہکا دی گئیں اور ان کے کناروں کرسیوں پر تمام بادشاہ بیٹھ گئے۔ اب سپاہیوں کو حکم دیا، سب شہر والوں کو حاضر کر کے سوال کرو، جو دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو دین خدا پر قائم رہے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایمان والوں کو حکم کے مطابق آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو لایا گیا جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ عورت آگ میں ڈلنے کے وقت ہچکچائی تو بادشاہ نے کہا، رکو اور پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے دین سے واپس ہو جائے۔ تو جب بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو بچے نے بلند آواز میں اپنی ماں سے کہا، اماں صبر کرو اور بسم اللہ کہہ کر اس آگ میں کود جاؤ، یہ آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار ہو جائے گی۔ یہ سن کر عورت فوراً آگ میں کود گئی۔ اس کے کودتے ہی آگ ایسی بھڑک کی کہ خندق کے کنارے بیٹھے تمام بادشاہ اور اس کے ساتھی جل کر خاک ہو گئے۔ عبداللہ بن طامر کی شہادت کے بعد اہل نجران نے دین عیسوی کو قبول کیا، جو کہ اس وقت کے حساب سے دین حق تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اسی دین پر قائم رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔